الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک اور مقدس گھر کی حاضری کی سعادت کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے باری تعالیٰ مجھ گناہ گار کو، سیاہ کار کو صحیح بات کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 تلاوت کی ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے کہ ایمان اور باہمی محبت۔ عزیزان گرامی، جنت میں جانے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، بغیر ایمان کے جنت میں آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان کے لیے باہمی محبت اور الفت ضروری ہے، اور باہمی محبت اور الفت اور اخوت کے لیے سلام کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ ایمان کے لیے باہمی محبت ضروری ہے، اور باہمی محبت کے لیے سلام کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر ایمان کے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایمان ہمارے اور آپ کے اندر کیسے آئے گا؟ یہ آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے، اگر امت ان چیزوں کو کرتی رہے گی اور جن چیزوں سے
بچنے کے لیے کہا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، اگر یہ امت ان چیزوں سے رک جائے گی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کے پیغام کو اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنائے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ شخص دنیا میں کامیاب ہوگا اور اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ ایک موقع پر ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ جس شخص کے اندر 3 چیزیں ہوں گی اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ کتنی چیزیں ہوں گی صاحب؟ 3 چیزیں۔ وہ شخص جس کے اندر ایک یہ چیز ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ایک چیز ہو گئی کیا؟ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دوسری وہ چیز جو کسی مالی منفعت کے بغیر، کسی دنیاوی غرض کے بغیر کسی بھی شخص سے اللہ کی خاطر محبت رکھتا ہوں۔ تیسرا فرمایا وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کفر سے بچا لیا، یعنی کہ ہدایت عطا فرما دی، اب وہ کفر میں واپس جانے کو، کفر کی طرف لوٹنے کو اسی طرح ناپسند سمجھتا ہے جس طریقے سے آگ میں جانے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ محبت رسول ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا جزو اول ہے۔ جس شخص کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت نہیں، وہ مؤمن کامل ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام سے محبت کا ہونا ایمان کی شرط اول ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کیا؟ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول سے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جواب سماعت فرمائیے۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرہ بدل گیا۔ حضور نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا تیاری ہے تمہاری قیامت کے دن کے لیے؟ جو تم معلوم کر رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کی ہے؟ جواب بھی صحیح ہے۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے، لیکن ہاں، کیا کہا؟ لیکن ہاں اے اللہ کے رسول، میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے قیامت کی، لیکن اتنا ہے کہ میں اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے اللہ ہی کی خاطر محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ تیاری نہیں۔ محبوب کبریا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے
اور فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا. کیا کہا؟ قیامت کے دن یہ شخص جو اللہ سے اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے زمرے میں کھڑا ہو. حضرت انس اللہ کے رسول کی 10 سال خدمت کی. حضرت انس ابن مالک نے کتنے سال؟ 10 سال خدمت کی ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد صحابہ کو اسلام لانے کے بعد نبی علیہ السلام کے ارشاد سے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی کہ اس جملے سے خوشی ہوئی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی طرح کھڑا ہوگا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سے رہا نہ گیا, ہماری خوشی کا عالم نہ رہا. صحابہ جھوم اٹھے, خوشی کے اندر دم ہو گئے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا قیامت کے دن رسول کا اس طرح سے رسول کے ساتھ کھڑا ہوگا. میرے بھائی بزرگوں دوستو, ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ, کیا نام ہے جی؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے. کیا کرا رہے تھے جی؟ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ, کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ جو نبی علیہ السلام کو وضو کراتے ہوں, نبی علیہ السلام کے خادم ہوں. کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ وضو کرا رہے تھے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کا دریا جوش میں تھا, محبت کا دریا جوش میں تھا. پوچھا سل ربیعہ, کیا کہا؟ سل ربیعہ, اے ربیعہ مانگ لو جو چاہتے ہو. رحمت کا دریا جوش میں تھا. سل ربیعہ, اے ربیعہ مانگ لو جو چاہتے ہو. ہم میں سے اگر کوئی شخص ہوتا تو دنیاوی منفعت کے لیے کچھ نہ کچھ چاہتا کہ یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے, لیکن وہ صحابی تھے. انہوں نے کہا مرافقتک یا رسول اللہ فی الجنہ او کما قال علیہ السلام. یہ اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. کیا کہا؟ کہ اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, آپ کا ساتھ چاہتا ہوں, آپ کا پہنچ چاہتا ہوں جنت میں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. محبوب انبیاء اشرف الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا انشاءاللہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا. ایک اور صحابی ہے میرے بھائیوں, وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے اپنی اولاد, اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہے. اے اللہ کے رسول جب تک میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا مجھے تسکین نہیں ملتی, مجھے سکون نہیں ملتا. جب تک میں آپ کے روئے انور کا دیدار نہیں کر لیتا میں گھر نہیں جاتا. آج میرے دل کے اندر ایک خیال آیا ہے یا رسول اللہ, آج میرے دل کے اندر یہ خیال آیا ہے موت کا آنا یقینی ہے, موت کا آنا یقینی ہے یا رسول اللہ میں بھی اس دنیا سے جاؤں گا. اور میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا, آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور میرا بھی انتقال ہو جائے گا. اگر اللہ رب العالمین نے مجھے جنت میں اپنے فضل و کرم سے بھیج دیا تو میں تو جنت میں ہوں گا,
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درجوں میں بلند درجوں میں ہوں گے. میرے دل کو قرار نہیں ملتا جب تک کہ میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں کس طرح سے آپ کو دیکھ پاؤں گا؟ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، سورہ نساء آیت نمبر 69 اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. لو جی مسئلہ حل ہو گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے کہ اس کا مقام انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین کے ساتھ ہوگا. کائے کی بنا پر جی؟ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرتے ہیں. میرے بھائی بزرگ اور دوستو، ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ کالی کمنی والے کا ساتھ ہمارا بھی مکان کالی کمنی والے کے ساتھ ہو؟ کون نہیں چاہے گا آپ میں سے کہ میرا بھی گھر رسول کے گھر کے برابر میں جنت میں ہو؟ کوئی نہیں ہے. ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے، ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ مجھ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب ہو جائے. وہ لوگوں، وہ جوانوں، بزرگوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن ہمیں نصیب ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ محبوب کبریا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب ہو، تو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانا پڑے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانا پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے اندر کامیابی ہے. آپ کے طریقے سے ہٹ کر کسی بھی طریقے میں کامیابی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگ اور دوستو، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو جی؟ درود. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت صرف اتنا کہہ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ٹائم لگا اس کو کہنے میں؟ آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ کام سے مت رکیے، لیکن دل کے اندر ان جملوں کو بٹھا لیجئے، سانس کے اندر یہ تصور کر لیجئے، دل کے اندر یہ تصور کر لیجئے کہ اس وقت میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے. آپ تصور اس طرح سے کریے کہ جب آپ نیچے سے سانس اوپر کو لیں اس طرح سے تو کہیں اللہ، اور جب نیچے کو لیں سانس اس طرح سے تو کہیں اللہ اکبر. اس طرح سے اگر آپ تصور کریں گے کہ میں ہر سانس میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، ہر سانس میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، خدا کی قسم آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے ذکر میں لکھی جائے گی، اللہ کے ذکر میں لکھی جائے. اس لیے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اللہ والوں سے محبت کریں. سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 62 کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن نہ ان پر کوئی غم ہوگا اور نہ وہ کسی طرح کی کوئی ٹینشن میں ہوں گے. اللہ رب العالمین مجھ گناہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنت ادا نہ کی ہوں وہ سنت ادا کریں.